السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم مانیہ کھیتا کے راشٹرکوٹا اور کلیان کے چالوکیہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ جو تصویر میں دیکھ رہے ہیں وہ اموگھ ورشا نرپتنگا ہے، جو راشٹرکوٹا حکومت کا سب سے مشہور بادشاہ مانا جاتا ہے۔ نیچے کی آپ کے اسکرین پر جو تصویر دکھائی دے رہی ہے وہ راشٹرکوٹا حکومت کہاں سے کہاں تک ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی وہ بتلایا گیا ہے۔ اس خاندان کا بانی دنتی درگا تھا۔ کرشنا گووندا، گووندا سوم، دھروا، گووندا دوم، اموگھ ورشا اس کے اہم بادشاہ تھے، یعنی اس خاندان کے اہم بادشاہوں کے نام یہ تھے۔ اموگھ ورشا سب سے اہم حکمران تھا۔ اس نے شادی کے ذریعے گنگاز اور پلواس سے رشتہ جوڑ لیا تھا۔ چونکہ یہ ایک امن پسند بادشاہ تھا، لہٰذا اسے اپنے چند علاقے شمال میں دوسروں کو دینے پڑے تھے۔ مغرب میں بندرگاہیں تجارت کے اعتبار سے مصروف تھیں اور اپنی تجارتی تعلقات راشٹرکوٹاؤں نے فارستان یعنی ایران سے اور عرب سے بڑھائے تھے، جس کی وجہ سے یہ سلطنت کافی خوشحال تھی۔ کئی سیاح اور تاجر اس علاقے کو آتے تھے۔ اموگھ ورشا بڑا دلیر اور امن پسند بادشاہ تھا۔ اس نے سارے ہی طبقات کو بڑھاوا دیا۔ کرشنا دوم اندرا سوم نے راشٹرکوٹا سلطنت پر حکومت کی ہے۔ پیارے بچوں، راشٹرکوٹا سلطنت کا خاتمہ کارکا دوم کے زمانے میں ہوا۔ یہاں ایک اہم بات آپ یہ یاد رکھ لیجئے، راشٹرکوٹا خاندان کا پایہ تخت مانیہ کھیتا ہے، اب اس کا نام ملکھیڑ ہے، جو ہمارے تعلقے سیڈم میں پایا جاتا ہے۔ سیڈم سے بالکل 12 کلومیٹر دور پہ آپ جو دیکھتے نا ایک پرانا قلعہ ہے ندی کے کنارے، وہی راشٹرکوٹا خاندان کا جو ہے پایہ تخت تھا۔ آج بھی چند نشانیاں ہم وہاں پر دیکھتے ہیں۔ تیلاپا دوم جو کلیان کے چالوکیہ کا تھا، اس نے کارکا دوم جو راشٹرکوٹا کا آخری بادشاہ تھا اس کو جو ہے شکست دے کر کلیان کے چالوکیہ کی حکومت قائم کرتا ہے۔ پیارے بچوں، ایلیفینٹا کیوز جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اسکرین پر، یہ اسی دور میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اسی دور کا مطلب ہے راشٹرکوٹا کے دور میں۔ راشٹرکوٹا خاندان کی دین بادشاہت موروثی ہوتی، وزراء کی ایک جماعت بادشاہ کی مدد کے لیے موجود ہوتی، غیر ملکی معاملات کی دیکھ بھال کرنے والے وزیر کو مہا سندھی وگراہی کہا جاتا۔ انتظامیہ کی سہولت کے لیے پوری سلطنت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ اسے ویشیاز، ناڈو، منڈل، گراما وغیرہ کہا جاتا تھا۔ گرام یعنی خریا یا دیہات ہوتا تھا۔ اس کی جو دیکھ بھال کرتا تھا اسے بھو گووندا کہا جاتا تھا۔ بھو گووندا ہی قصبے کے فوج کا بھی رہنما ہوا کرتا تھا۔ پیارے بچوں، راشٹرکوٹا کے دور میں زمین پر لگان، چیزوں پر ٹیکس، گھروں دکانوں پر ٹیکس، پیشوں پر ٹیکس اور چلتی ہوئی ناؤ پر ٹیکس لیا جاتا تھا، اور غیر ملکی تجارت پر بھی بھاری ٹیکس عائد کیا جاتا تھا، جس سے کیا ہوتا تھا، حکومت کا خزانہ بھر جاتا تھا۔ اب آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اس دور کا ایک کتبہ دکھائی دے رہا ہے۔ پیارے بچوں، میں یہاں ایک بات بتاؤں، یہ کتبہ ہمارے جو شہر ہے سیڈم وہیں پر دستیاب ہوا ہے۔ ایک گھر میں، پرانے گھر میں جو ہے یہ پایا جاتا تھا، بعد میں تاریخ دانوں نے سے نکال کر جو ہے میوزیم میں رکھ دیا ہے۔ دوسری تصویر میں آپ پمپا دیکھ رہے ہیں جو قدیم کنڑا ادیب تھا اور شاعر تھا۔ تیسری تصویر رنا کی ہے، یہ بھی ایک مشہور شاعر گزرا ہے۔ یہ دونوں جین مت کو ماننے والے تھے۔ راشٹرکوٹا نے کنڑ اور سنسکرت دونوں زبانوں کو فروغ دیا تھا۔ پیارے بچوں، تریو کرما نے، یہ نام ہے ایک مصنف کا، اس نے ایک کتاب سنسکرت میں لکھی ہے، اس کا نام ہے نالا چمپو۔ کوی رہسیہ نامی ایک مصنف نے ہلایودا کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح مہاویر آچاریہ نے
ایک قواعد پر مبنی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے شکتا نیا گیانا بھدرا پمپا. ہاں میں ابھی آپ کو تصویر میں بتائی نا، اسے آدھی پرانا اس نے لکھی ہے. پونا اس نے شانتی پرانا نامی کتاب لکھی ہے. اس کے علاوہ شوراجا جو اموگ ورشا کا درباری شاعر تھا، اس نے کوی راج مارگا نامی کنڑا کی پہلی تصنیف لکھی ہے. پیارے بچوں، یہ ہمارے ضلع کو جاتا ہے کہ جو ہے کنڑ زبان کی لکھی ہوئی پہلی کتاب راشٹرکوٹا دور میں لکھی گئی تھی، جو ہمارے ضلع گلبرگہ میں پایا جاتا ہے. جن سینا علم ریاضی کا ماہر اور ویر سینا یہ دونوں جو ہے اموگ ورشا کے درباری تھے. پیارے بچوں، تصویر میں آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ ایلورا کی مندر ہے جو ایک ہی پتھر میں تراش کے بنائی گئی ہے. نیچے جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اپنے اسکرین پر وہ بھی راشٹرکوٹا دور کی بنائی ہوئی ایک مورتی ہے جو ایلیفینٹا ایلورا غاروں میں پائی جاتی ہے. اگرہارا میتھول تعلیمی مراکز ہوا کرتے تھے جہاں پر وید اور سنسکرت کی تعلیم دی جاتی تھی. اس طرح کے تعلیمی مرکز ہمیں وجے پورا کے انڈی تعلقے کے سالٹگی میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے. اس دور میں سالٹگی تعلیمی مرکز تھا. راشٹرکوٹا بادشاہ شیو اور وشنو کے عقیدت مند تھے اور انہی کی منادر تعمیر کرواتے تھے. اس کے علاوہ راشٹرکوٹا بادشاہوں نے جین مذہب کی بھی سرپرستی کی ہے. ایلورا کا مندر جو آپ اوپر اسکرین پر دیکھ رہے ہیں نا، وہ چٹانوں میں تراشا گیا ہے. اس کو کیلاش ناتھ مندر کہا جاتا ہے. اس کو تعمیر کرنے والا بادشاہ تھا کرشنا اول. پیارے بچوں، یہ ایک ایسی چٹان کو تراش کر بنایا گیا ہے جو 100 فٹ اونچی اور 200 فٹ چوڑی تھی. اس کے قریب ہی ایک دشا اوتارا مندر ہے جو ایک غار میں واقع ہے. ایلیفینٹا غاروں میں جو مورتیاں ہیں وہ بھی راشٹرکوٹا دور کی ہیں. رائچور کے شراولا اور پٹدکلو یہاں پر جو جین مندر پائے جاتے ہیں وہ بھی راشٹرکوٹا دور کے ہیں. اب ہم کلیان کے چالوکیا کے بارے میں پڑھیں گے. انہوں نے 973 سن عیسوی سے 1199 سن عیسوی تک جنوبی ہندوستان پر حکومت کی ہے. تیلاپا دوم اس خاندان کا بانی تھا. سومیشورا اول وکرمادتیہ چہارم اس سلطنت کے مشہور بادشاہ گزرے ہیں. وکرمادتیہ چہارم نے چالوکیا وکرم ساکا 1076 سن عیسوی میں شروع کیا. یہ ایک کیلنڈر ہوتا ہے جسے ساکا کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے. اس نے ویسلا وشنو وردھن کو شکست دی. وکرمادتیہ نے ویسلا وشنو وردھن کو شکست دی اور ساتھ میں سری لنکا کے بادشاہ وجے باہو سے اس نے رشتے قائم کر لیے. کارکا دوم جو راشٹرکوٹا کا آخری بادشاہ تھا، اس نے وکرمادتیہ چہارم نے اس کو ہرا کر مانیہ کھیتا، ابھی میں نے کہا ملکھیڑ، اس کا نیا نام ملکھیڑ ہے، اس پر قبضہ جما لیا. سومیشورا اول بھی ایک اہم بادشاہ گزرا ہے جو کلیان کے چالوکیا سے تعلق رکھتا تھا. اس نے نئی راجدھانی یعنی پائتخت کلیان کے نام سے بسائی ہے. آج کل اسے ہم بسوا کلیان کہتے ہیں. سومیشورا چہارم کے بعد یہ سلطنت کمزور ہوتی گئی. اس کے بعد کلاچوری بجالا نے بسوا کلیان پر قبضہ جما لیا. پیارے بچوں، تصویر میں آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ بسویشور ہے. دوسری تصویر میں اس دور کی بنائی ہوئی ایک مندر دکھائی دے رہی ہے. تیسری تصویر میں آپ کو کلیان کے چالوکیا کے دور کے سکے دکھائی دے رہے ہیں. کلاچوری بجالا کے دور میں جگت جوتی بسویشور کا ظہور ہوا. اس نے لنگایت طبقے کی اصلاح کی جسے ویر شیوا مذہب بھی کہا جاتا ہے. بسویشور کی تعلیمات 3 طریقوں پر مبنی تھی. جب وہ اپنی تبلیغ کرتے تھے تو 3 طرح سے کرتے تھے. ایک نرم انداز سے، دوسرا سخت تنقید سے، تیسرا زبردست دھمکی کے ذریعے.
بسویشور نے کہا کہ اگر نجات حاصل کرنا ہے تو اپنے آپ کو مکمل طور پر شیوا کے حوالے کر دینا چاہیے، اس لیے انہوں نے انوبھوا منٹپا نامی ایک خانقاہ 1162 میں تعمیر کی۔ یہ ذات پات کی مخالفت کرتے تھے۔ بسویشور نے اپنی تعلیمات کو کنڑ زبان میں دی جو یہاں کے عوام کی زبان تھی۔ اس زبان میں انہوں نے وچنوں کو بیان کیا۔ آپ جب کنڑا پڑھتے ہیں تو وہاں وچن بھی پڑھتے ہوں گے، یہ اسی دور میں لکھے گئے تھے۔ کلیان کے چالوکیہ کی خدمات، بادشاہت ان کی موروثی ہوا کرتی تھی۔ یہ لوگ ریاست کو منڈل، ناڈو، کمپنا یعنی گرام میں تقسیم کرتے تھے۔ پیارے بچوں، زمین کا لگان ہی آمدنی کا اہم ذریعہ تھا۔ اس کے علاوہ سیل ٹیکس یعنی تجارت پر ٹیکس بھی یہ لیا کرتے تھے۔ لکنڈی اور سوڈی یہ دو مقامات ہیں جہاں پر سکے ڈھالے جاتے تھے۔ گڑیانا، پانا، ڈرما، سورنا نامی سکے پائے جاتے تھے۔ پیارے بچوں، جو آپ اب اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس دور کا کتبہ ہے اور اس دور میں بنائی گئی مناظر ہیں۔ ادب اور فن میں دیکھیں گے ان کی خدمات کیا تھے۔ جین مصنفین نے کنڑا ادب کو مالا مال کیا۔ رنا نامی شخص نے ساہتیہ بھیما وجیا نامی کتاب لکھی۔ درگا سمہا نے پنچ تنترا کی کہانیوں والی کتاب لکھی۔ بلہانہ نے وکرم دیو چرترا نامی کتاب لکھی۔ نینا سنیا نے دھرما مورتا نامی ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کے علاوہ وگنیشور یہ بہت ہی مشہور جو ہے ایک قانون دان تھا پیارے بچوں۔ اس نے ہمارے ضلع گلبرگہ میں پہلی مرتبہ قانون پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے وگنیشور متاکشرا۔ یہ پہلی قانونی کتاب مانی جاتی ہے جس میں کئی دفعات بیان کیے گئے ہیں۔ سومیشور سوم نے منس الاسا نامی ایک کتاب لکھی جو سنسکرت کا انسائکلوپیڈیا مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کلیان کے چالوکیہ دور میں وچنا ادب کافی ترقی کیا۔ پیارے بچوں، آپ نے اکا مہادیوی، علامہ پربھو، ماچیا وغیرہ کے نام ضرور سنے ہوں گے جو کنڑا زبان میں وچن کار مانے جاتے ہیں۔ اس دور کے فن اور فن تعمیرات، لکنڈی کا کاشی وشویشور مندر، اٹاکی کا مہادیوی مندر، کروٹی کا ملکارجن مندر، گدک کا تریکوٹیشور مندر اسی دور میں یعنی کلیان کے چالوکیہ کے دور میں تعمیر کیے گئے تھے۔ پیارے بچوں، اس دور میں مندروں میں رقص عام ہوا کرتا تھا اور اس کو کافی اہمیت دی جاتی تھی۔ اس دور میں الاسا، جگیکا، ملا دوم، سنگیتا چڈا منی جیسے رقص کے ماہر لوگ رہا کرتے تھے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اسے سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔